مثنوی مولانا روم کے چند اشعار اور ان کی شرح مولانا سلیم الدین صاحب شمسی بیان فرما رہے تھے۔ سلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زعم محمد شافعی ہر داود کیسے جز حق چشم مازابود از علم نشرم ز چشمش سرمیافت از علم نشرم ز چشمش سرمیافت دید آنچ جبرائیل آبر نتافت۔ حضرت مولانا رومی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے خاص پہلو عارفانہ انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام فضائل و کمالات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات مراتب و درجات میں تمام انبیاء سے افضل ہے۔ امام صاحب نے یہ بات تلک الرسل فضلنا آیت کی تفسیر میں کی ہے۔ حضرت مولانا رومی آج کے اشعار میں چند فضائل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو خصوصی طور پر سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے۔ مقام شفاعت، معراج اور شرح صدر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بہت ہیں۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اوتیت خمسا لم توتہن احد من قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا واحلت لی المغانم ولا تحل لاحد قبلی وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت للناس عامة واوتیت الشفاعة۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ میرے دشمن پر ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتے ایک ماہ کی مسافت سے آپ کی جان کا دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرش زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ میری امت عبادت گاہوں کے علاوہ بھی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتی ہے، اور زمین کی خاص تیمم کی حالت میں میرے لیے پاک ہے۔ میری امت کے لیے جہاد کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے وہ حلال ہے۔ ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف نبی بنایا گیا اور مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ہوگی، قیامت کے روز مجھے مقام محمود عطا ہوگا۔ قیامت کے روز ہر نبی اللہ کی عظمت و کبریائی کی حقیقی عرفان کے سبب اپنے محاسبے سے خوف زدہ ہوگا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے سربسجود ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت 1,24,000 صحابہ سے یہ شہادت حاصل کر لی تھی کہ آپ نے حق رسالت منون ادا کر دیا ہے۔
حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، بتاؤ میں نے حق رسالت ادا کیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق رسالت ادا کیا۔ آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کو کے سامنے عرض کیا، پروردگار عالی تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ یہی بات ہوگی جس کی بنیاد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز بے خوف ہوں گے، لیکن تمام انبیاء کرام جو ہوں گے وہ خوف زدہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 رات 7 دن کے برابر آپ سجدے میں رہیں گے، اللہ کی طرف سے اذن شفاعت ملے گا، حکم ہوگا آپ مومن گنہگاروں میں سے ان کو دوزخ سے نکال لیجئے جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو۔ آپ پھر دوبارہ سجدے میں ہوں گے، پھر حکم ہوگا کہ عذاب میں گرفتار گنہگاروں کو دوزخ سے نکال لیجئے جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ آپ پھر سجدے میں گریہ ازاری کریں گے اور عرض کریں گے کہ جس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے اے اللہ ان کو بھی دوزخ کے عذاب سے نجات عطا ہو۔ ارشاد ہوگا ہم ان کے حق میں بھی تمہاری شفاعت قبول کریں گے۔ چنانچہ اعمال بد کی سزا کے بعد ہر کلمہ گو کو نجات ہوگی اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سبب ہوگی۔ حضرت مولانا رومی آپ کی حقیقت بینی کا مشاہدہ کرا رہے ہیں کہ تعالی شانہ آپ کو جو نظر عطا فرمائے گا وہ قلوب میں ایمان کا مشاہدہ کرے گی، حالانکہ ایمان مشاہدے کی چیز نہیں، لیکن حق تعالی شانہ آپ کو وہ آنکھ عطا فرمائے گا جو ما سے صدور کو دیکھتی ہوگی اور ایمان کی حقیقت کو پہچانے گی۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں ذا محمد شافع ہر داود کیسے جز حق چشم مذاب اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہر گناہگار کی شفاعت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حق کے سوائے آپ کی آنکھ کسی اور طرف نہیں جاتی۔ اس شعر میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ کی نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ بھٹکی، آپ نے اپنے رب کی عظیم الشان نشانیاں دیکھی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو مولانا رومی نے آپ کی شفیع ہونے کی نبوت میں پیش کی ہیں، اس میں آپ کے مقام قرب کی طرف بھی اشارات ہیں کہ آپ کے سامنے تجلی حق کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ مشاہدہ حق کے سوا کسی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھی۔ اگر آدمی کی نگاہ آفتاب کی طرف ہو جائے تو اس کی روشن کرنیں آنکھ کی ساری قوت اپنی طرف جذب کر لیتی ہے اور اس کے آس پاس کی ہر چیز معدوم معلوم ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اس مشاہدہ ربانی کی ہوگی جو بوقت قرب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا۔ قرب حق کی روشنی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو جو بصیرت عطا کی تھی، اس کا ادنا کرشمہ یہ تھا کہ آپ ہر گناہگار کی حقیقت سے باخبر تھے۔ اس شعر کی شرح میں نہج القوی جو عربی میں مثنوی کی شرح ہے اور 100 سال پہلے ایک مصری عالم نے لکھی ہے، یہ شرح کی گئی ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا كَانَ شَفِيعًا لِكُلِّ دَاغٍ وَبَاغٍ لأن عينه الرؤية لله تعالى صارت ما زاغ البصر وما طغى لغير الله تعالى وبهذا كان شفيعا لأهل الكبائر رأى غرائب الملكوت ولم يلتفت إليها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہگار سیاکار کی شفاعت کریں گے کیونکہ آپ کی آنکھ اللہ کو دیکھنے والی ہے اور اللہ کے سوا کبیرہ والوں کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ آپ کی آنکھ نے ملکوتی عجائبات دیکھے اور جمال الہی کے سوا کسی اور طرف نظر نہ کی۔ مطلب یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفان حق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، اس لیے بارگاہ الہی سے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام ملا ہے۔ معراج ملکوتی سیر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء کرام کو ان کے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے عطا ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت مشاہدہ عطا ہوئی وہ بالکل خصوصی صفت تھی جس کی طرف سورہ علم نشرہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ شرح صدر صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں یہ روایت موجود نہیں کہ اس کا بھی شرح صدر ہوا ہو۔ یہ اس لیے کہ آپ کو معراج ملنی تھی اور وہ بھی جس میں اثر کے ساتھ۔ مولانا فرماتے ہیں العلم نشرہ دو چشم مش سرمیا دید آنچ جبرائیل برنتا علم نشرح کے پیغام سے آپ کی دونوں آنکھیں سرمگی ہو گئی، آپ نے وہ کچھ دیکھا جس کے دیکھنے کی جبریل تاب نہ لا سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ معراج سے قبل آپ کا سینہ پاک چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو حضرت جبریل نے سینے سے نکال کر آب زمزم سے دھویا اور دوبارہ سینہ اطہر میں رکھ دیا، سینہ چاک کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے آپ کے سینے اطہر پر سلائی کے نشانات دیکھے۔ بہرحال حضرت مولانا رومی شرح صدر کے سلسلے میں اس قلبی قوت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک اس قدر روشن تھی کہ آپ نے ان عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا جن کا مشاہدہ جبریل بھی نہ کر سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ دید آنکھ جبرائیل پر رہتا۔ ایک مقام ایسا آیا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی میں یہاں سے آگے بڑھاؤں تو میرے نورانی پر جل کر خاک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔